بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ ایک تقریب کے دوران مجھے پروفیسر غلام قادر نے ایک ایسا واقعہ سنایا جس نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ میرے محلے کا ایک لڑکا کینیڈا میں رہائش پذیر تھا۔ اس کی شادی اس کی والدین کی پسند سے ہوئی تھی۔ بچپن ساتھ گزرا تھا، سو ہم ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے تھے۔ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے۔ مجھے اس کی شادی کے بارے میں بالکل کوئی علم نہ تھا اور نہ ہی میں اس کی بیوی کو جانتا تھا۔ 15 سال کے بعد وہ اچانک میرے گھر آیا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ سیکیورٹی سے ملنے کے بعد کہنے لگا، غلام قادر صاحب سے ملنا ہے۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا، لیکن میں اس کو نہ پہچان سکا۔ خیر جب کچھ قربت ہوئی تو اس کو پہچان گیا۔ عرفان صاحب آپ آج اچانک گلے لگایا۔ وہ بالکل بدل چکا تھا۔ سر کے بال جھڑ چکے تھے، گنجا پن آ چکا تھا، چہرے کی رونق جا چکی تھی، ماتھے پر بل نمایاں تھے۔ مجھے دیکھ کر بولا، غلام قادر صاحب آپ تو بالکل نہیں بدلے، جیسے 15 سال پہلے تھے ویسے ہی ہو۔ میں مسکرایا، نہیں جناب ایسی بات نہیں ہے، صرف ظاہری شکل نہیں بدلی، باقی دل، احساس، سوچ، خیالات سب کچھ بدل چکا ہے۔ خیر میں نے اس کو بٹھایا، چائے پلائی۔ اس کا لہجہ کچھ دھیما ہونے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، غلام قادر مجھے گناہ کی معافی مانگنی ہے۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ کون سے گناہ کی معافی، یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس نے دوبارہ یہی سوال دہرایا تو میں مسکرایا۔ عرفان صاحب کیسا گناہ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عرفان اچھا بھلا جوان مرد تھا۔ چائے کا کپ سائڈ پر رکھا، آنکھوں میں آئی نمی کے ساتھ کہنے لگا کہ غلام قادر میری شادی ایک بہت پیاری اور پاک دامن لڑکی سے ہوئی تھی۔ ماں باپ نے رشتہ طے کیا تھا۔ ابو تو تھے نہیں، امی کو انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یتیم کا دکھ تم سمجھ سکتے ہو، اور ہماری ماں نے بازاروں میں چنے، نمکو، پاپڑ وغیرہ بیچ کر مجھے جوان کیا تھا، تو انکار کر نہیں سکتا تھا۔ رشتہ ہوا، شادی ہو گئی۔ وہ بہت اچھی شکل و صورت کی مالک تھی، لیکن ہماری سوچ مختلف تھی۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر نوک جھونک ہوتی رہتی تھی۔ میں نے اسے لاکھ مرتبہ سمجھایا اور اس نے شاید مجھے، لیکن ہم دونوں پتہ نہیں کیوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ چونکہ میں کینیڈا میں رہتا تھا اور بھی مزدور دوست میرے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ رہتے رہتے مجھے دیگر مضر صحت چیزوں کا استعمال بھی کرنا پڑتا تھا، اس لیے شراب پینا میرے لیے عام سی بات تھی۔ لیکن میری بیوی کو سگریٹ اور شراب سے سخت نفرت تھی۔ 1 سال کے بعد ہمارے درمیان بہت جھگڑے ہونے لگے۔ وقت گزرتا گیا۔ 2 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور وہ پھر سے حاملہ تھی کہ ہمارا کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ وہ اپنی بات پر اڑی رہی اور میں اپنی ضد پر قائم تھا۔ آخرکار جب دونوں طرف سے کوئی بات سمجھوتے والی نہ ہوئی تو میں غصے اور جلد بازی میں آ کر اسے طلاق دے کر چلا گیا۔ میں واپس نہ پلٹا۔ آج 10 سال گزر گئے ہیں، اسے چھوڑا ہوا ہے، لیکن مجھے اپنے بچوں کی بہت یاد آتی ہے، اور جب ان کی یاد مجھ پر حاوی ہوتی ہے تو میں سانس لینا بھی بھول جاتا ہوں۔ مجھے دنیا کی کسی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ حتیٰ کہ پہلے دوستوں میں بیٹھتے ہی رونق آباد ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب کلب میں ناچ گانا یا شراب وغیرہ ہو، اس سے بھی ذرا بھر بھی طبیعت میں فرق نہیں پڑتا اور دل بوجھل بوجھل رہتا ہے۔ میں اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ چکا ہوں۔ میں ایسا بدنصیب پیڑ ہوں جو اندر سے بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، خالی ہے، اور میری جڑیں یعنی میری اولاد مجھ سے بہت دور ہے، جو کہ مجھے سہارا دیتی اور یہ پیڑ دوبارہ سے پھل پھول سکتا اور اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک گھنا سایہ بن سکتا۔ میرے پاس کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، لیکن میرا 2 مرتبہ بائی پاس ہو چکا ہے۔ شاید اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، نہ جانے کب زندگی دھوکہ دے اور سانسوں کی یہ ڈور ٹوٹ جائے۔ اور وہ رو رہا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ لیا، غلام قادر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے بہت تیز بخار تھا، مجھ میں ہمت نہ تھی، پھر بھی اٹھا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے حوصلہ اور سہارا دیا۔ عرفان اللہ سا بہتر کرے گا، تم پریشان نہ ہو۔ وہ بلک بلک کر رو رہا تھا۔ غلام قادر میرے بچوں کا کیا قصور تھا؟ بھلا میری انا، میرے غرور نے ان کو نہ جانے کتنے درد دیے ہوں گے۔
میں اپنی بیٹیوں کو سینے سے لگانا چاہتا ہوں۔ نہ جانے وہ کس حال میں ہوں گی، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی۔ غلام قادر، مجھے میری بیوی بچوں کے پاس جانا ہے، میں سب کچھ لوٹا دوں گا۔ میں اٹھا، اسے گلے سے لگایا، اس کے آنسو صاف کیے، اسے تسلی دی اور کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ لیکن مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے دوسری شادی کیوں نہیں کی جبکہ تم ایک مالدار شخص بن چکے ہو؟ تم چاہتے تو بے شک 2 شادیاں بھی کر سکتے تھے۔ یہ کہنے لگا۔ مجھے اس رشتے سے نفرت سی ہو گئی تھی۔ مجھے کسی عورت کا یوں ساتھ اچھا نہ لگتا تھا، کیونکہ جب بھی گھر جاتے جھگڑے شروع ہو جاتے، کبھی سسرال والوں کے تو کبھی میکے والوں کے، اور اختلافات بڑھ جاتے، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری زندگی سے سکون نام کی ہر چیز غائب ہو جائے گی۔ لیکن اب جب سے میں بیمار ہوا ہوں، مجھے احساس ہونے لگا ہے کہ ہم سفر کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں، اور بچوں کا آنکھوں کے سامنے نہ ہونا وہ غربت سے بھی بڑی غریبی ہے۔ میں نے اس کو تسلی دی، چونکہ میں خود بیمار تھا، اسے گھر جانے کا کہا، اسے یقین دلایا کل اس کی بیوی کے پاس ضرور جائیں گے۔ لیکن یہ بیچارہ بچوں سے بھی بڑھ کر رو رہا تھا۔ اس کو روتے دیکھ کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگلے روز فجر کی نماز ادا کر کے میں فارغ ہوا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ وہ بھیگا ہوا میرے دروازے پر آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں لال تھیں اور بہت سوج چکی تھیں، ایسا لگ رہا تھا وہ رات پر سویا نہیں۔ میں اسے دیکھ کر بڑا حیران تھا کہ اتنی تیز طوفانی بارش میں یہ شخص آخر کیسے گیا، اور جو حیران کن بات تھی وہ یہ کہ یہ انتہائی خوش اور مسکراتے ہوئے آیا۔ غلام قادر، اب چلیں، میں نے مسکراتے ہوئے اس کو بیٹھ جانے کا کہا۔ ناشتہ منگوایا، دونوں نے ناشتہ کیا۔ مجھے کچھ کام تھا NGO کا، وہ ختم کیا۔ 9 بج رہے تھے۔ میری طرف دیکھ رہا تھا، کبھی مجھے، کبھی سورج کو دیکھتا تو کبھی گھڑی کی طرف نظر دوڑاتا۔ میں اس کی بے چینی سمجھ رہا تھا۔ وہ اپنی گاڑی لے کر آیا تھا، اس کے ساتھ ہی چل دیا۔ چونکہ عرفان میرا بچپن کا دوست ہے، میں نے آج تک اس کو اتنا خوش کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ تمام کائنات کی خوشیاں اس کی جھولی میں آ چکی ہوں، اور اپنی اسی خوشی کو ظاہر کرتے ہوئے بتانے لگا، میری بڑی بیٹی کا نام شانزے ہے۔ مجھے یاد ہے اس کی پیاری سی آنکھیں، اسے میں نے گود میں اٹھایا تھا۔ میری چھوٹی بیٹی آرزو، ننھی سی پری، اس کا رونا ہنسنا میرے کانوں میں ہے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر اچانک اداس لہجے میں کہنے لگا کہ میں جب سے اپنے بیوی بچوں سے دور ہوا ہوں، میں آج تک کسی کی شکل نہیں بھولا۔ ان کے چہرے وقتاً فوقتاً مختلف صورتوں میں میرے سامنے آتے رہتے ہیں اور مجھے تڑپا جاتے ہیں۔ پھر میرے سامنے بار بار ہاتھ جوڑ رہا تھا، غلام قادر، مجھے میرے بیوی بچوں سے ملوا دینا، میں اپنی بیوی کو منا لوں گا۔ میں سوچ میں گم تھا کہ غصے میں کیے فیصلے جدا تو کر دیتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ پچھتاوا بھی ضرور رہتا ہے، دل میں ایک ٹھیس ضرور اٹھتی ہے۔ دنیا کا امیر ترین انسان اور ہر نعمت رکھنے کے باوجود بھی انسان کا آنگن سونا رہتا ہے۔ اس سے وہ خوشی میسر نہیں آتی جس کی اسے تلاش ہوتی ہے، اس کو ضرورت، اس کو طلب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں میں اتنی کشش، اتنی محبت، اتنا پیار رکھا ہے کہ ان کے بغیر زندگی کا خوشی سے گزرنا ہرگز ناممکن ہے۔ پھر زبان پر یہ الفاظ آ جاتے ہیں کہ کاش جدا نہ ہوئے ہوتے۔ تھوڑا سا جھک جانا ہی بہت خوبصورت عمل ہے۔ باتیں کرتے کرتے ٹائم کا پتہ ہی نہ چلا اور ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس نے اپنے سسرال کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ 10 سال بعد وہ وہاں لوٹا تھا۔ ایسی خوشی کے ساتھ مجھے کہنے لگا کہ غلام قادر، یہ میری بیوی سجل کا گھر ہے۔ میں اس کی خوشی دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے دوبارہ سے نئی زندگی مل گئی ہو، اس کے بے جان جسم میں دوبارہ سے جان ڈال دی گئی ہو۔ یہ احساسات انتہائی انمول اور قیمتی تھے، جن سے میں بھی بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر دروازے پر دستک دی۔ کچھ لمحے بعد ایک چھوٹا بچہ باہر آیا، ہم کو دیکھ کر خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کہا، اپنے پاپا کو بھیجو۔ وہ آہستہ سے بولا، پاپا نہیں ہے، ماں ہے۔ دوڑتا ہوا گھر میں گیا۔ اتنے میں ایک عورت باہر آئی۔ وہ عرفان کو دیکھتے ہی پہچان گئی تھی۔ تم یہاں؟
وہ عورت عرفان کی بیوی سجل کی بھابی تھی۔ عرفان رونے لگا۔ بھابی سجل کہاں ہے؟ بھابی غصہ کرنے لگی۔ ہم نے اسے سمجھایا غصہ نہ کریں۔ خیر مختصر یہ کہ بھابی کہنے لگی کہ سجل کے ماں باپ مر چکے ہیں۔ سجل اور اس کے بچوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ وہ دوسرے محلے میں کرائے کے گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ بچوں کے ساتھ یہ سنتے ہی عرفان درد سے کرا اٹھا اور کہنے لگا کہ میں نے ان کو کتنے دکھ دیے۔ اگر میں آج یہاں ہوتا تو میری بیوی بچے یہاں یوں اکیلے تنہا نہ رہتے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے کوئی چشمہ پھوٹ رہا ہو۔ میں نے اسے حوصلہ دیا اور پھر ہم وہاں چل دیے۔ وہ کچا سا مکان، لکڑی کا دروازہ، گھر تو برائے نام تھا۔ دستک دیتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ گوری چٹی سی بالکل ایک گڑیا پرانے سے کپڑے پہنے نلکے کے پاس برتن دھو رہی تھی۔ دوسری لڑکی بغیر پاؤں میں جوتوں کے جھاڑو دے رہی تھی۔ عرفان دیکھتے ہی اپنی بیٹیوں کو پہچان گیا۔ آنکھوں میں آنسو تھے۔ زمین پر بیٹھ کے رونے لگا۔ وہ اتنی زور سے رو رہا تھا کہ محلے کے لوگ جمع ہو گئے۔ اپنی بیٹیوں کو اس حال میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا۔ میری شانزے، میری آرزو سینے سے لگا کر اتنا رویا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ وہ بچیاں نہیں جانتی تھیں کہ یہ ان کا بابا ہے۔ وہ بیچاریاں ڈر گئی تھیں۔ میں نے پیار سے پوچھا، ماما کہاں ہے؟ شانزے آہستہ سے بولی، مما اسکول گئی ہیں۔ میں نے پوچھا، اسکول کیا کرنے گئی ہیں؟ تو وہ بڑے معصومانہ انداز میں بولی کہ سموسے بیچنے اور صفائی کرنے گئی ہے۔ یہ سننا تھا کہ عرفان کے درد میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کے آنسوؤں کی تعداد آسمان پر بکھرے ستاروں سے بھی زیادہ ہو گئی تھی، جن کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ کیفیت میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کی نہیں دیکھی۔ لاچارگی، بے بسی، خود پہ غصہ، زبان پہ شکوہ۔ میں اسے بڑے زور سے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کو اپنے گلے سے لگا سکوں، لیکن میں بے بس تھا اور کافی دیر بعد اسے چپ کرانے میں کامیاب ہوا۔ کافی وقت گزر چکا تھا کہ اچانک سجل ہاتھ میں کچھ برتن پکڑے آئی۔ پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس کے ساتھ بری حالت میں اس کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس بچے نے صرف قمیض پہنی تھی، شلوار نہیں تھی۔ اس نے جیسے ہی عرفان کو دیکھا وہ غصے سے چلانے لگی، کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے آئے ہو یا ہماری بے بسی کی غربت والی تصویر دیکھنے آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹیوں کو پکڑ کر عرفان کو کہنے لگی، میرے گھر سے نکل جاؤ۔ 10 سال بعد کیا کرنے آئے ہو؟ مر گئے ہو میرے لیے تم۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں اور گاؤں کے کافی زیادہ لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، لیکن اکثر لوگوں کی آنکھیں نم تھیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ گاؤں والوں کے ہی بیٹے اور بیٹی ہیں۔ عرفان سجل کے قدموں میں بیٹھ گیا، پاؤں پکڑ لیے۔ سجل معاف کر دو مجھے، چل میرے ساتھ اپنے گھر۔ سجل نے انکار کر دیا۔ وہ کسی صورت بھی واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ عرفان رو رہا تھا، سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا، سجل کے سامنے ہاتھ جوڑے، سائڈ پہ لے گیا سجل کو سمجھانے کے لیے۔ اسے بتایا عرفان بیمار ہے، وہ موت سے لڑ رہا ہے، وہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے۔ مانا اس سے غلطی ہوئی تھی، مانا یہ زندگی کی بازی ہار رہا ہے، مانا اس نے ظلم کیا، لیکن یہ بھی تو دیکھو اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، وہ کس قدر تڑپ رہا ہے۔ گاؤں کے چند بوڑھے بزرگ اور بوڑھی عورتیں بھی آگے بڑھی۔ انہوں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے سجل کو کہا، ذرا پاس آ کر اس کے چہرے کی طرف دیکھو، وہ کتنا تھک چکا ہے، وہ ہار چکا ہے۔ جانتی ہو کیا، وہ ساری رات نہ سویا تھا، نہ کھایا نہ پیا تھا۔ وہ ساری رات میرے گھر کے باہر کھڑا رہا کہ کل تم سے ملے گا، بچوں سے ملے گا۔ سجل دیکھو وہ کتنا بے بس ہے، آج وہ اپنے ہی زخموں سے چور چور ہے۔ اگر تم نے بھی اسے سہارا نہ دیا تو یہ جیتے جی مر جائے گا۔ مان لیا کہ اس نے تم پر ظلم و زیادتی کی، لیکن آج تم بھی اس کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرو گی، اور تم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تم دونوں ہی مجرم ٹھہرو گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ خدا را ہوش کے ناہن لو۔ آج وہ اپنی ضد، انا، سب کچھ ہار کر تمہارے دروازے پر چل کے آیا ہے۔ آج سے پہلے 10 سال اس کی انا نے بیٹیوں کی خوشیاں چھین لیں، اب تمہاری انا بچا کچا سب کچھ برباد کر دے گی۔ تم دونوں اپنی ضد میں اپنے بچوں کو کیوں بن مانگی موت مار رہے ہو؟ شاید سجل کو احساس ہو گیا تھا،
وہ تو جیسے نہ جانے کب سے منتظر تھی عرفان کے آنے کی۔ وہ عرفان کے سینے سے لگ گئی، بیٹیوں کو گلے لگا کر کبھی ہاتھ چومتا، کبھی چہرہ، تینوں بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ آخر سجل کا ہاتھ پکڑ کر کار میں بٹھایا جانے لگا۔ وہ اپنی خوشی میں بھول گیا تھا کہ غلام قادر بھی ساتھ آیا تھا۔ میں مسکرا رہا تھا، شکر ہے میرے اللہ، تم نے ان کو سمجھ عطا کی اور ایک کر دیا۔ گاڑی تھوڑی دور گئی، پھر رکی، واپس آئے۔ عرفان جلدی سے اتر کر آیا۔ غلام قادر بھائی، میں آپ کو بھول گیا تھا۔ میں نے عرفان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ عرفان جاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ وہ لاکھوں دعائیں دے رہا تھا، سب بہت خوش تھے۔ بچے بار بار گاڑی کو دیکھ رہے تھے تو کبھی بابا کی طرف دیکھتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ خدا را غلام قادر کی کہی ہر بات کو دل میں بسا لو کہ نہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ انا باقی رہے گی۔ اور میرے تمام ان دوستوں سے گزارش ہے کہ جو حقیقت میں دوست کہلاتے ہیں وہ ایک دوسرے کے مشکل وقت میں اس کا سہارا بنتے ہیں۔ حقیقی دوست وہی ہے جس کو اپنے دوست کے حالات کا پتہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ دن میں 4 روٹیاں کھاتے ہیں اور مرغا آپ کے دسترخوان کی زینت بنا ہوا ہے، لیکن آپ کا دوست دال کھانے سے بھی قاصر ہے، تو خدا را یہ دوستی نہیں، ٹائم پاس ہے۔ اگر اس دن غلام قادر کوئی بہانہ بنا لیتا یا حقیقت میں ہی اسے کوئی کام ہوتا تو وہ عرفان کے ساتھ اس کے بیوی بچوں کے پاس نہ آتا، اسے حوصلہ نہ دیتا، تو یہ گھر دوبارہ سے کبھی بھی آباد نہ ہوتا۔ اپنی مصروف زندگی میں سے اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اجڑے ہوئے گھروں کے لیے، بکھرے ہوئے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے، ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے، ناراض رشتہ داروں میں صلح کروانے کے لیے وقت نکالیے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں سے، آپ کی بیوی بچوں کی زندگی میں سے برا وقت، پریشانیاں، مصیبتیں، آنے والے دنیاوی اور آخروی عذاب سے آپ کو نجات دے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب بیان کرتے ہوئے کپ کپی آواز میں کہتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں سے سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں کی میں بات نہیں کرتا، لیکن کسی ایک انسان کی زندگی کو ضرور سنواریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور ثواب دے گا۔ جزاک اللہ۔